بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں محمد مشتاق شیخ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دردپورہ ساؤتھ پوائنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم 10ویں جماعت اردو سے ہمارا موضوع جو ہے بور کے لڈو ہیں. یہ ایک ڈرامہ ہے, اس کو عمر نور الہی نے لکھا ہے. ڈرامے کے 3 اہم کردار ہیں. نمبر 1 لکڑہارا جو ایک بیوقوف آدمی ہے. نمبر 2 پہ اس کی بیوی جو بدمزاج عورت ہے. نمبر 3 ایک بوڑھا شخص ہے. اور اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ماحولیات ہے. ڈرامہ بور کا لڈو جو ہے اس کا بنیادی اور مرکزی موضوع ماحولیات ہے. ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے درخت اور پودے اہم حصہ ادا کرتے ہیں, جبکہ ان کی بے دریغ کٹائی سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور آلودگی بڑھ جاتی ہے. موسموں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور زمین کا کٹاؤ تیز ہو جاتا ہے. چنانچہ مختلف شاعروں اور ادیبوں نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے درختوں کی اس بے دریغ کٹائی سے بچنے کی تلقین کی ہے. اور اس ڈرامہ جو بور کا لڈو ہے کے ذریعے بھی ڈرامہ نگار نے یہی تلقین کی ہے. ڈرامے کے 3 اہم کردار ہیں. لکڑہارا, اس کی بیوی اور ایک بوڑھا شخص ہے. ڈرامے کے بیشتر حصے میں کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک ہوتی رہتی ہے, اور اس کی بیوی کی بات چیت جو بیوی اور لکڑہارے کی بات چیت بیان کی گئی ہے, اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک کو ڈرامایا گیا ہے. یہ نوک جھوک اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب یہ بیوقوف لکڑہارا جنگل سے سویرے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے اس لیے جھگڑ پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی میں مشغول رہتی ہے, جبکہ اس کی بدمزاج بیوی ہوتی ہے وہ اس کو اس لیے اس سے جھگڑتی ہے کہ وہ جلدی گھر واپس آ گیا, اور ہیلے بہانے کر کے اس کے ساتھ نوک جھوک میں لگ جاتی ہے. لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ آج وہ جنگل میں جب ایک پیڑ کاٹ رہا تھا تو اس نے جنگل میں غیبی آواز سنی, جس آواز نے اس سے کہا کہ اگر وہ اس درخت کو نہ کاٹے گا تو وہ انعام پائے گا. چنانچہ وہ اسی آواز سے ڈر گیا, گھبرا گیا اور گھر واپس آ گیا. لیکن بیوی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتی, اور یقین جب نہیں کرتی تو ان دونوں میں پھر تو میں شروع ہو جاتی ہے. اسی دوران ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. جو ہی دروازہ کھلتا ہے بوڑھا شخص اندر داخل ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ان کی 3 مرادیں میں پورا کرنے آیا ہوں. اس پر بھی ان دونوں کی لکڑہارا اور اس کی بیوی کے درمیان تو میں شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کون سی مرادیں مانگیں. بوڑھے نے انہیں کہا کیونکہ انعام جو ہے وہ لکڑہارے کو ملے گا, اس کے کہنے پر ملے گا. جو مراد لکڑہارا مانگے گا وہی ملے گی. تو لکڑہارا کہتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اس لیے کچھ کھانے کے لیے مانگنا چاہیے, لیکن بیوی اس کو کہتی ہے کہ ہم دولت مانگیں. اس پر تکرار شروع ہو جاتی ہے, اور اسی دوران لکڑہارا کہہ جاتا ہے کہ اس کو ایک بور کا لڈو چاہیے. ایک لڈو جو ہی یہ کہتا ہے تو ایک لڈو فوراً اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور بیوی اس سے پھر جھگڑتی ہے. ان کے درمیان تو میں شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے معمولی لڈو کے لیے ایک مراد ضائع کر دی. اس نوک جھوک میں بیوی اسے وہ لڈو چھین لیتی ہے اور بوڑھے کو پکارتی ہے کہ اس کو مراد واپس مانگے, لیکن لکڑہارا اس کو کہتا ہے کہ اس کو لڈو دے دے کیونکہ میں بھوکا ہوں, مجھے بہت بھوک لگی ہے. جب وہ نہیں دیتی تو لکڑہارا کہتا ہے کہ وہ لڈو اس کی بیوی یعنی یہ بدمزاج عورت ہے اس کی ناک سے چمٹ جائے, اور بیوی چیختی چلاتی واپس گھر کے اندر آتی ہے اور لڈو اس کی ناک سے چمٹ جاتا ہے. اس پر اس کا شوہر لکڑہارا خوب ہنستا اور بیوی اس کو کہتی ہے کہ وہ کسی طرح اس لڈو سے اسے نجات دلائے. اور لکڑہارا جب کھینچتا ہے اور وہ لڈو نہیں چھوٹتا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو یہ مراد چاہتا ہے کہ وہ لڈو اس کی ناک کا پیچھا چھوڑ دے, اور اس طرح وہ لڈو اس کی ناک سے بغیر کسی تکلیف کے اتر جاتا ہے. اور بیوی اس سے پھر جھگڑتی ہے کہ اس کی نادانیوں کی وجہ سے ان 3 مرادوں کو اس نے ضائع کر دیا اور انہیں کچھ نہ ملا. اسی دوران یہ بوڑھا شخص ہنستا ہوا اندر آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ نادان
کہ تم نے تینوں مرادیں ضائع کر دی اور انہوں نے خوشی نہیں مانگی، کیونکہ خوشی جو ہے دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، لیکن آپ نے لالچی ہونے کے اور بیوقوفی اور اپنی نادانی میں یہ تینوں اپنی مرادیں جو ہیں ضائع کر دی۔